الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی بے شمار مخلوق پیدا کی اور ان تمام مخلوقوں میں حضرت انسان کو اس کا سردار بنایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو مکرم اور معزز بنایا. اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور دنیا کی زندگی کو اس کے لیے آزمائش بنائے. دنیا میں انسان ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک مکمل اپنی زندگی آزمائش کے ساتھ گزارتا ہے، اور اس پوری زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے اسے دو طرح سے آزمایا جاتا ہے. ایک، اللہ رب العزت اسے نعمت دے کر آزماتے ہیں کہ یہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں، اور دوسرا اللہ اس پر مصیبت بھیج کر آزماتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو پوری زندگی کامیاب زندگی اسے کہا جاتا ہے جو شکر اور صبر کے ساتھ گزرے، اور ناکام زندگی وہ ہے جو ناشکری کے ساتھ اور بے صبری کے ساتھ گزرے. یہ انسان کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے اللہ کے نزدیک. اس لیے کہ انسان کی اصل کامیابی وہ کامیابی نہیں ہے جو دنیا میں اسے ملے. اس لیے کہ دنیا میں روئے زمین پر 800 کروڑ انسان ہیں. ہر انسان کی سوچ الگ، ہر انسان کی فکر الگ. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال کا مل جانا یہ کامیابی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بڑے عہدے اور منصب کا مل جانا یہ کامیابی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عزت اور نام کا ہو جانا یہ کامیابی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بن جانا کامیابی ہے. تو اتنے معیارات ہیں انسان کی کامیابی کے کہ ان معیارات پر ہر انسان نہ تو اتر سکتا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان ان تمام کاموں کو کر کر سب کی نگاہ کے اندر میں کامیاب ہو جائے. دوسری بات کہ اللہ نے اسے اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی کامیابی کے بارے میں سوچے. اللہ نے اسے اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے بارے میں وہ تیاری کرے. تو اس زندگی کی کامیابی کا تصور یہاں پر لے کر چلنا
یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ امام آپ بڑے محدث ہیں، قرآن اور حدیث کو گویا کہ آپ نے ہضم کر لیا ہے، تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں یہ کب کہیں گے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ سوال کرنے والے نے بھی عجیب سوال کیا، اور جواب دینے والے نے اس سے زیادہ حیرت انگیز جواب دیا۔ آپ نے کہا میں اپنے آپ کو کامیاب اس وقت سمجھوں گا جب قیامت کے دن میرا خالق مجھ سے یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ کہا وہاں تک کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی نازک دور ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ دنیا اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ انسان کے ارد گرد ایسے رقص کر رہی ہے کہ بہت مشکل سے انسان اس چکا چوند دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے خالق اور مالک نے جس مقصد کے لیے اسے یہاں پر بھیجا ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل کر۔ قرآن کریم کی دو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، میں انہی دو آیتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ایک حدیث، اس لیے کہ میری اور آپ کی کامیابی کی ساری راہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بیان کی گئی۔ آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس امت نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کو دعوت دیتے رہے، 5 سال 7 سال 8 سال گزر گئے، اور انہوں نے جیسا اس کی طرف التفات کرنا چاہیے، جیسی توجہ دینی چاہیے ویسی توجہ نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکایت کی، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اتنی عظیم کتاب کو، جس کو تو نے کلام اللہ ہونے کا شرف عطا کیا، ایسی عظیم کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے چھوڑا، انہیں اس کی اہمیت کا علم نہیں تھا، مگر آج کا مسلمان تو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنے کے باوجود بھی اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی کتاب کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بس اپنی دنیا میں مست ہے، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس یہی رہیں گے اور جو کچھ کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، بس یہی زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا انتہائی محدود تصور ہے۔ لہذا اس بنا پر مسلمانوں کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب آخر ہمیں کیا کہتی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہمیں کس راہ کی طرف بلاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اہم ترین پیغام دیا، اقتربت للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا، وهم في غفلة معرضون، اور یہ غفلت میں اعراض کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آج کے ہمارے حالات کو دیکھ کر یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عجیب انسان ہے، ہم نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ اگر تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو تمہارا کیا حشر ہوگا، اگر تم نے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزاری تو تمہارا کیا حشر ہوگا، جنت کیا ہے، کس طرح سے جنت میں جایا جائے، کیسے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے، جہنم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کس طرح سے انسان جہنم کا شکار ہوگا، اور وہاں پر جانے کے بعد کن کن کیفیتوں اور کن کن حالات سے گزرنا ہوگا، ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کر دی۔ مگر افسوس قرآن کریم کہتا ہے
کہ وہم فی غفلت معرضون، کہ انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ غفلت کی زندگی، یہ انسان کے ہلاکت میں، انسان کی ہلاکت اسی میں ہے کہ وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارے۔ کہا انسان کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کی اگر کوئی سب سے بڑی بیماری ہو سکتی ہے تو اس بیماری کو غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کو اور اپنی ضرورت کو چھوڑ کر بے مقصد محض لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت اور اپنی قیمتی زندگی کو کسی چیز کے اندر میں خرچ کرے، یہ ہے غفلت۔ آج ہمارے زمانے میں غفلت کا سب سے بڑا سامان موبائل۔ آدمی موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا کام بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا فرض بھی چھوڑ دیتا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں، ایسا اس میں مست ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ غفلت کا سب سے بڑا سامان۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعجب اس لیے ہوتا ہے ہم مسلمانوں پر ہمیں کہ باطل انسانوں کی آخرت کو اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت کو جھونک چکا ہے۔ باطل طاقتیں جو ہے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی دولتیں، اپنا سب کچھ جھونک دیا۔ کس چیز کے اوپر جھونکا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کو اپنی دنیا سے اور اپنی آخرت سے دور کر دیا جائے۔ مگر آج کا انسان بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جال بچھانے والا کچھ دانے ڈال دیتا ہے اور جال بچھا دیتا ہے، وہ پرندہ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ میری غذا ہے، غذا سمجھ کر وہاں پر آ کر بیٹھتا ہے، اسے کھانے لگتا ہے، جب اڑنا چاہتا ہے تو وہ جال میں کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ پھنس چکا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی زندگی آج کا انسان گزار رہا ہے کہ دشمن نے ایسی ہمیں لذت، ہماری آنکھوں کو لذت پہنچانے والی، ہمارے دلوں کو عارضی لذت پہنچانے والی ایسی ایسی چیزیں دنیا کے اندر میں رائج کر دی ہے، ہم اسی کو چنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے کامیابی کی کوئی راہ باقی رہتی نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر آج کے مسلمان کو اپنی ہر قسم کی غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس معاشرے سے غفلت دور ہوتی ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے اخروی اعتبار سے، اور جس معاشرے میں غفلت ڈیرا ڈال دیتی ہے وہ معاشرہ نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے نہ آخرت میں ترقی کر سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے کہ انسان جہد مسلسل کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور مومن کی زندگی تو بڑی نرالی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن اگر اپنی زندگی کو صحیح معنی میں اسلام کے تقاضے کے مطابق گزارنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سودا کر لیا اس کے ساتھ، ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا مومن سے اس کی جان کو اور اس کی ساری چیزوں کو۔ کیوں؟ کہا اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا للمؤمن، مومن کی تو عجیب کیفیت ہے، ان اصابته ضراء فصبر فله اجر، اگر اسے مصیبت پہنچے اور ان مصیبتوں پر وہ صبر کر لے تو اسے اجر ملتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ، اور اگر اسے نعمتیں پہنچے، وَشَكَرَ، اور اس پر شکر کر لے، فَلَهُ أَجْرٌ، تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، ہر حال میں اسے اجر ملتا ہے۔ آج تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں خودکشی بڑھتی جا رہی، تھوڑا سا کچھ ہوا کہا کہ پھانس لگا کر مر گیا آدمی، چھوٹے سے بچے ہیں
کیا ہوا 10ویں میں نمبر کم آئے، 12ویں میں نمبر کم آئے، نیٹ میں نمبر کم آئے تو اوپر سے کود گیا۔ یہ عجیب کیفیت۔ مومن اس لیے تھوڑی آیا دنیا میں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو وہ تصور کرے اور اس کو سیریس لے کر اپنی زندگی کو۔ قرآن کریم نے احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ مومن اس لیے بد سے بدتر حالت میں بھی مومن کو تو یہ کہا گیا کہ وہ موت کے لیے دعا نہیں کر سکتا اللہ مجھے موت دے، تو خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ تو یہ دعا کرے اے اللہ میرے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جب تک کہ زندہ رہنا تیرے نزدیک بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت مقدر فرما۔ لیکن ڈائریکٹ وہ یہ نہیں کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر مصیبت آئی، آپ نے صبر نہیں کیا، آپ موت کی تمنا کرنے لگے، آپ نے خودکشی کر لی، یہ تو آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، یہ تو آزمائش میں آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ آدمی پیپر لکھنے کے لیے جائے اور وہاں پر جانے کے بعد کیا کرے؟ کہا گیا پیپر لکھنے کے لیے، کہا کچھ سمجھ میں آیا نہیں اور پھاڑ کر پھینک دیا اس نے۔ کہا کیوں؟ کہا غصہ آیا، مجھ سے نہیں بن پاتا ہے۔ تو یہ تو ناکامی ہے، اسے کوئی کامیابی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اوپر مصیبت آئے اور اس مصیبت کے سلسلے میں وہ صبر نہ کرے اور بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اللہ کے نزدیک گویا کہ وہ اللہ کی آزمائش پر اترنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر صبر کی کیفیت پیدا کریں، اور یہ صبر کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے، جب انسان حضرات صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرتا ہے، جب انسان سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلائق اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ پر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی، ان مصیبتوں پر آپ نے صبر کیا۔ تو پریکٹیکلی طور پر کس طریقے سے لوگوں نے صبر کیا؟ جب ان چیزوں کو انسان پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے انسان کے اندر بھی صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی صبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، جب مصیبت اور پریشانی آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ کیوں برپا ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے کیوں لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے دنیا میں فساد کو پھیلا دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہوں نے جو بعض برے اعمال کیے ان برے اعمالوں میں سے بعض کا مزہ چکھائے، اور پھر اس کے بعد لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹے۔ تو یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے، مگر آج ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے، مصیبت کے آنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنے کے بجائے انسان مزید گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسی لیے کہ اس نے اسلام کے اس فلسفہ مصیبت کو اور فلسفہ آزمائش کو نہیں سمجھا کہ یہ تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ دنیا میں منہمک ہو رہا ہے، مصیبت بھیجی، چلو میں مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں، میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں، میں سلف صالحین کے ساتھ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کا واقعہ اچانک مجھے یاد آیا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضرت اسما کے بیٹے، یعنی ان کے بھانجے، اور حضرت عائشہ کے علوم کے امین مانے جاتے، بہت بڑے مفسر،
سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے مغازی عروہ، سب سے پہلی کتاب سیرت پر آپ نے، مغازی پر آپ نے لکھی، تو ایک دن ان کے اوپر مصیبت کی عجیب سما بندی ہوا یہ کہ ان کے پاؤں میں کوئی زخم لگا، زخم لگنے کی وجہ سے ان کا پاؤں کاٹ دینا پڑا، پاؤں کاٹ دیا گیا، تو اس پاؤں کو وہ اپنے بوسہ لے رہے ہیں کاٹنے کے بعد، اور کہتے ہیں مجھے اس پاؤں کے کٹنے پر کوئی غم نہیں ہے، اس لیے خوشی ہے کہ یہ پاؤں کبھی اللہ کی معصیت کی طرف نہیں بڑھا، یہ پاؤں کبھی اللہ کی معصیت کی طرف نہیں بڑھا، یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے 2 پاؤں دیے تھے، دونوں نہیں لیے نہ ایک ہی لیا، وہ دونوں لے سکتا تھا، صبر سے کام۔ کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ ان کا ایک بچہ تھا، وہ گھر کے اوپر سے گرا اور شہید انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ ایک اور بچے کا انتقال ہو گیا، تو ہر حال میں ان کے چہرے پر مصیبت اور غم کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، تو لوگوں کو تعجب ہوا، لوگوں نے کہا یا عروہ ما ھذا، یہ کیسا صبر ہے تم کا؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، عروہ نے کہا اللہ نے 6 بچے دیے، اگر وہ چاہتا تو 6 کے 6 لے سکتا تھا، اس نے تو 2 ہی لیے، اللہ نے 2 پاؤں دیے تھے، ایک ہی لیا اس نے، وہ چاہتا تو دونوں لے سکتا تھا، تو اللہ نے جو نعمت دی اس میں سے بہت بڑی مقدار تو ابھی باقی ہے، تو میکوں میں صبری کا مظاہرہ کرو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے، تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ ان ساری چیزوں پر اللہ کے یہاں پر اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے، لہذا وہ مصیبتوں سے گھبراتے نہیں تھے، وہ مصیبتوں کو ڈٹ کر مصیبتوں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ کسی کو کہا جاتا ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر ہر وقت راضی رہنا۔ اسی کو کہتے ہیں الاستسلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ یہ میری ذات ہے، میں نے آپ سے سودا کیا ہے، اب میرے مال کے ساتھ، میرے ساتھ، میری عزت کے ساتھ جو بھی کچھ ہو، میں تو ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے اور تیری ناراضگی مجھے حاصل ہو۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، غفلت کی بیماری کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر میدان میں آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری موجودہ نسل، ہمارا جنریشن بہت بڑی مصیبت بن گئی، پریشان، ہر ماں باپ، ہر گھر کا فرد پریشان ہے کہ یہ بچے ان کا کیا ہوگا۔ ان کی اسلامی اور ایمانی تربیت یہ معاشرے کے ہر فرد کے اوپر ضروری ہے، ماں باپ پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو ایمانی اور اسلامی گھر بنائے۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ایک اسمارٹ فون لے کر باپ بیٹھا ہے، ایک فون لے کر ماں بیٹھی ہے، اور بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہم نے پکڑا دیے، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بچے جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے بچے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کیا تو آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے انہیں جہنم میں دنیا میں رہتے ہوئے ڈھکیل دیا۔ اس لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے ان بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، ہمارے ان بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، ہمارے ان بچوں کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، ہمارے ان بچوں کے ہاتھ میں کیا ہونا اس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں بچے نے کہا تو آپ نے اس کو دلا دیا، کہا جان چھوٹی، کہاں مصیبت پالتے رہنے کا، آپ اس کو موبائل پکڑا دو، 2 سال کا ہوا نہیں بچہ موبائل پکڑا دیتے ہیں، اب وہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا ہے ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو 5-7 سال کا ہوتا نہیں ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرنا کیا کر دیتا ہے، شروع کرتا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ کو 15-20 سال میں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایسی حرکتیں بچے 7-8 سال کی عمر میں کرنے لگتے۔ لہذا یہ بہت ہی ہولناک مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیجیٹل دنیا، جس کو آگے چل کر یہ کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی ہر چیز کو آرٹیفیشل انداز میں
ہر چیز کو انٹرنیٹ کے حوالے سے ڈھونڈا جانا، انٹرنیٹ کے حوالے کر دینا. مسئلہ کچھ معلوم کرنا ہے تو مفتی گوگل صاحب کو جا کر پوچھ لو کہ بھئی آپ کی کیا سچویشن ہے، آپ کی کیا حالت ہے، آپ کیا پوچھ رہے ہیں، وہاں سے کون کیا جواب دے رہا ہے، کچھ معلوم نہیں. لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں. اگر ان بچوں کی تربیت کی آپ نے فکر نہیں کی، ان کو ایسے اداروں میں نہیں پڑھایا جن اداروں میں ان کے ایمان اور اسلام کو خطرہ ہے، تو آپ یوں سمجھے کہ یہ بچے ایمان اور اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں. لہذا اس بنا پر مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے بنانے چاہیے، مسلمانوں کو اپنے آپ کو تجارت کے اعتبار سے مضبوط کرنا چاہیے، حلال طریقے سے مسلمان کو تجارت کرنا چاہیے. ہم راستوں میں سڑکوں میں چلتے ہیں، اسلام نے راستے پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا. اس میں کتاب میں پڑھا تھا، کتاب کا نام ہی تھا آداب الطرق، راستہ چلنے کے آداب. 300 صفحے کی عربی میں کتاب لکھ کے لکھنے والے کہ راستے میں چلنے کی کیا کیا آداب اسلام نے سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں صحابہ سے کہا تو طریق حق کہوں، جب راستے میں چلو تو راستے کا حق ادا کرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہوتا ہے؟ راستہ بھی کوئی چیز ہے اور اس کا بھی کوئی حق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کیوں نہیں. کہا جب راستے میں چلو تو اس طور پر راستے پر کنارے ہو کر چلو کہ کسی دوسرے چلنے والے کو تکلیف نہ ہو. جو مسلمان راستے میں ملے آپ اسے سلام کرو، جو تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی نظر آئے آپ اس کو ہٹا دو. اس کی روشنی میں پوری کتاب لکھی اور ہمارے زمانے کے ٹریفک کے مسائل وغیرہ سب کو بیان کیا انہوں نے. دونوں نے لکھا کہ اگر آپ نے گاڑی کو ایسی جگہ پر پارک کر دیا جہاں پر پارک نہیں کرنا چاہیے، آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے گناہ کبیرہ کیا، چھوٹا گناہ نہیں کیا. کون سا گناہ کیا؟ کیوں؟ ایذائے مسلم حرام است، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. آپ راستے چل رہے ہیں اور آپ نے ایسی جگہ پر گاڑی کو روک دیا جہاں نہیں روکنا چاہیے، تو پیچھے سے کتنی گاڑی آ کر ٹکرا سکتی ہے. تو کہا نہ غلط جگہ پر پارکنگ کرنا جائز ہے، نہ غلط جگہ پر گاڑی کو کھڑا کرنا جائز ہے، اور نہ غلط طریقے سے راستوں پر. ہمارے یہاں راستے میں ایسے چلتے ہیں جیسے پورے راستے کا ٹیکس وہ اکیلا ہی دے رہا ہو. پیچھے سے بیچارے ہارن پر ہارن ماریں گے لیکن وہ حضرت ہلیں گے نہیں. کیوں؟ اگر ڈر گئے ہل گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر گیا. ارے بھائی کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہو. راستہ کراس کرے تو اس کے لیے بھی کہ بھئی جب کب کراس کیا جاوے، جب گاڑیاں رکی ہوئی ہو. تو ہر چیز اسلام نام ہے دستور حیات کا، پوری زندگی کا دستور کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک کس موقع پر آپ کو کیا کرنا، جس میں اللہ کے حقوق کی بھی رعایت ہو اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی بھی رعایت ہو. اس طریقے سے زندگی گزارنا یہ اسلام ہے. اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی، سر میں ٹوپی پہن لی آپ نے. نہیں، اسلام تو پوری زندگی کے ہر موقع پر اس طور پر زندگی گزارنا جس میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہو اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. اور اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث میں جو حقوق مخلوق کے بیان کیے ہیں ان حقوق کو بھی ادا کیا جائے. اس طریقے سے زندگی گزارنا یہ ہے اسلام. لہذا اس بنا پر سب سے بڑی ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم پہلے خود اسلام کو سمجھیں اور اس اسلام کو سمجھنے کے بعد سمجھتے بھی ہے مگر اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. امام ابن القیم الجوزی وہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہو، آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کیسے ہو، تو کہا آپ کے پورے دن کے شیڈول کو دیکھو کہ صبح سے لے کر شام تک کے آپ کا مشغلہ کیا ہے. اگر آپ صبح سے شام تک لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ گر چکے.
آج ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے، تیری میری کرنا، اس کی برائی اس کی برائی، اس کے اور اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ سے سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کا ایسا نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، اس نے. اللہ آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کتنے حقوق کو ادا کیا اور کتنے حقوق کو ادا نہیں کیا. اگر آپ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر، اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے. تو اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ دنیا ہی میں اللہ کی نگاہ میں محبوب ہونے کی علامت ہے، اور معصیت کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں گر چکے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات ایک جگہ پر آپ نے ارشاد فرمائی. آپ نے کیا فرمایا؟ بہت آسان ہے یہ دنیا، اگر اسی دنیا کو اگر آپ آخرت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اور اسے گل گلزار بنانا چاہتے ہو، کہا صرف دو کام کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب کسی اطاعت یا عبادت میں سستی آ رہی ہو، اس سستی کو دور کر کر اس عبادت کو انجام دینا. کیا فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کو سستی آ رہی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ختم ہو گئی بات. آپ نے اپنی سستی اڑائی، 2 رکعت سنت پڑھی، اور سنت پڑھنے کے بعد حدیث پاک میں کہا مسنون یہ ہے کہ 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھا جائے. علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی. علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی 2 رکعت میں یعنی جب دن شروع ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھایا گیا ہے سنت کے مطابق، اور وطر میں بھی جو سب سے اخیر میں پڑھ کر سونا ہے اس میں بھی مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل واللہ احد. کہا یہ دونوں صورتیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. تو آپ کا دن شروع ہو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اور آپ کی رات بھی شروع ہو اور دن بھی ختم ہو آپ کی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ. اس لیے کہا کہ اس کا انسان کو معمول اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ قل یا ایھا الکافرون میں ولا اور برا کا کیا معاملہ بیان کرنے جا رہا ہے، اور قل واللہ احد میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول نے امیر بنا کر بھیجا، تو ہر نماز میں کوئی بھی سورت پڑھے اور اخیر میں قل واللہ احد پڑھ کر رکوع کرے. تو صحابہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کے صحابی تو نماز پڑھاتے ہیں ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بھی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑا اچھا پیغام اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، ہم شرک اور کفر کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ کی محبت مجھے ایسا لگتا ہے اس سے دل میں بڑھتی ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، جاؤ تم پڑھو. تو وہ زندگی پر ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں. ایسے صحابہ کے بھی عجیب عجیب واقعات. تو ایک صحابی کہا وہ بھی ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے. تو کہا کہ یہ کیوں قل واللہ احد پر؟ کہا کہ ہم لوگ نسب وغیرہ کو بہت پسند کرتے ہیں، مجھے ایسا لگا کہ یہ اللہ کا نسب ہے، اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی صورت تم کو جنت میں لے جائے. تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے سنت کے مطابق اگر انسان زندگی گزارتا. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو سستی آ رہی ہے، مگر آپ اپنی سستی کو اڑا کر قرآن کو پڑھو. آپ ایک چیز یہ، دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی کسی گناہ کے کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اور آپ کہیں کہ یار اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ کے سامنے اگر میں گناہ کر کر گیا تو کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں. کہ آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ گناہ نہیں کرو گے، اور گناہ سے بچ کر اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور جنت بھی آسانی سے مل جائے گی. بہرحال اللہ رب العزت ہمارے ان اکابرین اور بزرگوں کے
جو آخری دور کے ہیں، ان لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں شریعت کو قریب کر آسان انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے اس ملک میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہمیں اس الیکشن میں پورے ہوش اور حواس کے ساتھ ان لوگوں کو ووٹ دینا اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس ملک میں ایسی حکومت قائم ہو جس کے قیام کے بعد اس ملک میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اس ملک کے اندر جو ظلم اور نفرتیں چل رہی ہے وہ نفرتیں ختم ہو جائے، اللہ ایسی سبیل پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہے۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو درست کر لیا تو اللہ اچھے لوگوں کو بٹھا دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کا دور عجیب تھا۔ کہا کہ ان کے مشیر ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر تم لوگ ہو۔ کہا کہ ان کے مشیر ہم تھے تو وہ ہمارے ایسے اللہ نے ہمیں دیا، اور ہمارے مشیر تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ تو بہرحال انسان کے اعمال کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، حکومت کا دینا چھیننا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اپنے اعمال اور اخلاق کو صحیح کریں گے اور ہوش اور حواس کے ساتھ اپنے سیاسی بصیرت کو استعمال کریں گے تو اللہ رب العزت تبدیلی لانے میں اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی شر و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی ناراضگی والے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو میں اللہ رب العزت خوب برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔